داسم کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے جن پر پٹیاں بندھی تھیں۔ تیرے ہاتھ کہاں غائب ہو گئے؟ یہ کیسے ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولی، آ میرے ساتھ اندر آ۔ وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے گئی اور ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہاں بیٹھ۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گیا تو پھر بولی، ہاں اب بتا تیرے ہاتھ کیسے کٹے؟ میں نے تو تجھے تلوار لینے بھیجا تھا۔ برکت جی، میں آپ کے حکم کے مطابق تلوار ہی لینے گیا تھا۔ میں ساحل عمر کے گھر میں جیسے ہی کودا اور ٹارچ کی روشنی راستہ دیکھنے کے لیے ادھر ادھر ڈالی تو وہ تلوار مجھے چمکتی ہوئی نظر آ گئی۔ تلوار باہری گھر کے پچھواڑے زمین میں دستے تک گڑی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گیا کہ چلو کام آسان ہو گیا، ورنہ پورے گھر میں جانے کہاں کہاں تلاش کرنا پڑتا۔ خیر میں نے جیسے ہی دونوں ہاتھوں سے اس کا دستہ پکڑ کر کھینچا وہ تلوار ٹس سے مس نہ ہوئی، البتہ میرے ہاتھ دستے سے ضرور چپک گئے اور ہاتھوں میں سوئیاں سے چبھنے لگیں۔ تکلیف اتنی بڑی کہ میرے منہ سے باوجود ضبط کے چیخیں نکلنے لگیں۔ میری چیخیں سن کر ساحل عمر باہر نکل کر آ گیا۔ وہ مجھے اس طرح شکنجے میں جکڑے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے اس کی بہت خوشامد کی کہ وہ کسی طرح میرے ہاتھ آزاد کر دے، مگر وہ منہ موڑ کر گھر میں چلا گیا اور پھر اس نے صبح تڑکے ہی ناصر مرزا کو بلا لیا۔ ناصر مرزا بہت غصے میں تھا۔ پہلے تو اس نے مجھے کئی ٹھوکریں ماری، پھر اپنے چاقو سے میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ یہ کہہ کر داسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بھوں بھوں کر کے رونے لگا۔ چپ ہو جا، برکھا غصے سے چیخی، مرد ہو کر روتا ہے۔ یہ بتا تو نے انہیں کچھ بتایا تو نہیں؟ نہیں برکھا جی، اس نے اپنی آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مجھ سے قسم لے لیں، میں نے آپ کے بارے میں، اپنے بارے میں اور سونا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے سفید جھوٹ بولا۔ یہ تو نے بہت اچھا کیا، تو اس سے یہی امید تھی۔ تو فکر مت کر، میں ناصر مرزا سے ایسا انتقام لوں گی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس نے تیرے ہاتھ کاٹے ہیں، میں اس کی آنکھیں نکال لوں گی، برکھا نے تسلی دی۔ ایک بات اور برکھا جی، داسم نے جھجکتے ہوئے کہا، انہوں نے مجھ سے سونا کو بھی فون کروایا تھا۔ فون؟ برکھا اس طرح بولی جیسے کسی کا خون ہو گیا ہو۔ وہ لوگ سونا کو کیا جانے؟ ساحل عمر تو سونا کو دیکھا ہے، اس نے یاد دلایا۔ داسم، کیا وہ تیری موجودگی میں وہاں پہنچ گئی تھی؟ برکھا نے پوچھا۔ مجھے انہوں نے آزاد ہی اس وقت کیا جب وہ ان کے چنگل میں پھنس گئی۔ اوہ، اس نے ان کے سامنے سب اگل دیا ہوگا۔ برکھا ایک دم فکر مند ہو گئی۔ نہیں برکھا جی، سونا اتنی کچی نہیں ہے، وہ ہرگز انہیں کچھ نہیں بتائے گی، داسم نے جھوٹی تسلی دی۔ یہ تو مجھے بساط ہی الٹی نظر آ رہی ہے، وہ جیسے اپنے آپ سے بولی۔ داسم خاموش رہا۔ سونا اس وقت کہاں ہوگی؟ اس نے داسم سے سوال کیا۔ کہیں انہوں نے اسے پولیس کے حوالے نہ کر دیا ہو؟ داسم نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اگر ایسا کر دیا ہوگا تو اچھا ہے، ابھی پولیس اسٹیشن سے فون آ جائے گا، وہ آدھے گھنٹے میں بھی پولیس کی تحویل میں نہیں رہے گی۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، وہ پولیس میں میرے تعلقات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ اب دونوں ڈائریکٹ ایکشن کے قائل ہو گئے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ اچھی طرح جان گئے ہیں کہ پولیس کبھی کسی مجرم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب سونا کے بارے میں کیسے پتہ کروں؟ تو اسے ان کے حوالے کر کے وہاں سے نکل آیا، برکھا نے تعصب بھرے انداز میں کہا۔ برکھا کی اس بات پر داسم کو اندر ہی اندر بڑا غصہ آیا کہ ایک تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے لیے کٹوا دیے، اب وہ سونا کو بھی وہاں چھوڑ کر نہ آتا، پھر تو وہاں سے اس کی لاش ہی آتی۔ اتنے میں کال بیل کی آواز سنائی دی۔ برکھا فوراً اٹھ گئی۔ وہ داسم کو بیٹھے رہنے کا اشارہ کر کے باہر نکل آئی اور تیزی سے چلتی ہوئی گیٹ تک پہنچی۔ گیٹ کھولا تو سامنے سونا نظر آئی۔ اس کے چہرے پر قہر کے آثار تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پشت پر تھے۔ سونا، اپنے ہاتھ میرے سامنے کر، برکھا نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ سونا نے خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دی اور بے اختیار رو پڑی۔ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور دونوں کٹے ہاتھوں پر پٹیاں بندھی تھیں۔ تیرے ہاتھ کس نے کاٹے؟ وہ ناگن کی طرح پھنکاری۔ ناصر مرزا نے، سونا روتے روتے ہوئے بولی۔ ناصر مرزا، میں تجھے کچا جبا جاؤں گی، وہ انتہائی طیش میں چیخی۔ اندھیری رات، رات کا پچھلا پہر، ٹھنڈی سنسناتی ہوا، چینگڑوں کا شور، پیپل کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، گلی میں بھونکتے کتے، ان سب چیزوں نے مل کر برکھا کے بنگلے کو انتہائی بھیانک بنا دیا تھا۔ برکھا اپنے بنگلے کے پچھلے حصے میں پیپل کے درخت کے نیچے پانی بھرے حوض میں کھڑی تھی۔ اس کا آدھا جسم ٹھنڈے پانی کے اندر تھا اور آدھا باہر۔ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے سر جھکائے کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حوض کے چاروں طرف 21 دیے روشن تھے۔ عمل کا وقت پورا ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سارے دیے خود بخود بجھتے جا رہے تھے۔ بس 3 دیے جل رہے تھے۔
अब इन 3 दियों के एक साथ बुझना था और इन 3 दियों के बुझते ही अऊर की सवारी को आना था। अंधेरी रात खौफनाक होती जा रही थी। झींगुरों का शोर बढ़ गया था। उड़ती हुई चमगादड़ों की फड़फड़ाहट तेज हो गई थी। इलाके के कुत्तों ने और जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया था। ये सब अलामतें बता रही थी कि वो शैतान का बेटा अऊर बस अब आया ही चाहता है। फिर वो मनहूस घड़ी आ पहुंची जो बरखा के लिए शुभ घड़ी थी। तीनों दिए बैक वक्त बुझ गए। चंद लम्हों के लिए मुहीब सन्नाटा छा गया। हवा जैसे साकित हो गई। पीपल के पत्तों की खड़खड़ाहट बंद हो गई। उसकी सवारी आ पहुंची थी। बरखा ने हौज के किनारे रखी माचिस से जलती जलती सारे दिए रोशन कर दिए और जब उसने सामने निगाह की तो वो शैतान की औलाद अपनी सवारी पर मौजूद था। उसके सामने एक 3 फुट लंबी छिपकली मौजूद थी जिसकी जुबान बाहर निकल रही थी और छिपकली के गर्दन में एक सांप रस्सी की तरह बंधा था। इस सांप की दुम आऊर के दोनों हाथों में थी। ये कोई 1.5 फुट लंबा बिच्छू था। इस बिच्छू की दुम उठी हुई थी और इसका दुम का आखिरी हिस्सा चमक रहा था, बिल्कुल किसी जुगनू की तरह। स्वागतम महाराज, स्वागतम महाराज। बरखा हाथ जोड़कर आदी चुकी। क्या हुआ? आऊर ने पूछा। महाराज, इन कारियों की सताई हुई हूँ। उन्होंने परेशान कर रखा है। बरखा रुहासी होकर बोली। इतनी पाठ पूजा वाली है, इतने जंतर मंतर जानती है, इसके बावजूद तुझसे 2 इनकारी काबू में नहीं आ रहे। महाराज, वो अकेले नहीं है, वो उजाले वाले हैं। उनकी पीछे रोशनी है, उनकी पीछे रोशनी है। तो तेरे पीछे तारीकी है, रात है, अंधेरा है। हाँ महाराज, इसलिए तो मैंने अपनी तारीक ताकतों को आवाज दी है। महाराज, आपको बुलाया है। तूने बुलाया तो हम आ गए हैं। हमसे जो होगा करेंगे। मैं अपने बाप से मदद लूंगा। आखिर को तू उसकी चेली है। तूने जाने कितने इनकारियों को इकरारी बनाया है, शैतान परस्त बनाया है। तेरी बड़ी खिदमत है। आऊर ने उसे तारीफी नजरों से कहा। बस महाराज, ये सब आपकी नजर अनायत है। वो ममनून दिखाई दी। हमारी जो मंजूर नजर थी इसे तो वो उस बस्ती से निकाल लाया। क्या तू जानती है? हाँ जानती हूँ महाराज। उसने उससे शादी कर ली है और अब वो मेरे काम का नहीं रहा। वो कौन सी मेरे काम की रही है? अऊर ने गुस्से से कहा। तू जानती होगी। हाँ महाराज, मैं जानती हूँ। अब मसला यह है कि मैं उसकी हत्या करना चाहती हूँ। मैंने इस पर कई हमले किए हैं लेकिन इस पर कोई हमला कारगर नहीं हो पा रहा है। सोने पर सुहागा ये कि उसने मेरे पैरोकारों के हाथ काट दिए हैं। इस बात पर मुझे शदीद गुस्सा है। बरखा गुस्से से कांपती हुई बोली। तू नहीं जानती कि उसने मेरे बाप के एक अजीम पैरोकार को, जो सदियों बाद जागने वाला था, सफ़े हस्ती से मिटा दिया है। मेरे बाप को इस बात पर कितना गुस्सा होगा। मैं नहीं जानती। बरखा एकदम चौंक कर बोली। वो कौन था? वो अपने वक्त का बहुत बड़ा जादूगर था। मेरे बाप का दस्ते बाजू था मगर वो न रहा। अब उसकी खोपड़ी जाए इबरत बनी इस बस्ती के चौक में लटकी है। उसका नाम राइन था, आऊर ने बताया। ओह महाराज, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। मेरा काम बन गया। वो कैसे? आऊर ने पूछा। महाराज, मुझे इस अजीम जादूगर की खोपड़ी भिजवा दें, फिर मैं इन सारे इनकारियों को देख लूंगी। एक एक करके सबके हिसाब चुका दूंगी। राइन की खोपड़ी तुझे मिल जाएगी, ये कोई मसला नहीं। और बोल। बस महाराज, आपने मेरा जी खुश कर दिया। आप मेरे लिए हुक्म करें। तू अपनी बेटी का हाल बता। उसे भी कुछ सिखा रही है या उससे नावाकिफ ही रखेगी? महाराज, वो बड़े अटेल मिजाज की है। अच्छे खासे चलते चलते रुक जाती है। मैंने उसे काफ़ी कुछ सिखा दिया था लेकिन वो इस पर अमल नहीं करती। उसे मार मार कर चलाना पड़ता है। बरखा ने खफकी से कहा। उसकी खबर रख, कहीं वो इनकारियों में से न हो जाए। तू जानती है कि बिल आखिर इसने तेरी जगह आना है। हाँ महाराज, जानती हूँ। मेरी कोशिश यही है कि वो सब कुछ सिखा दूँ जो मैं जानती हूँ। अब आगे देवा काली जो करे। ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। राइन की खोपड़ी तुझे कल मिल जाएगी। अब तो दिए बुझा, जल्दी कर। आऊर बोला। अच्छा महाराज, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आ गए। ये कहकर उसने दिए की लू पर हाथ रख रख कर तमाम दियों को बुझा दिया। जब उसने सामने नजर की जहां अऊर की सवारी मौजूद थी, वहां अब कुछ ना था। अंधेरा था और मुहीब सन्नाटा था। दिन का उजाला फैल चुका था। बरखा के मनहूस बंगले पर उसके बावजूद वहशत बरस रही थी। बरखा शैतान के बेटे अऊर से रात को मुलाकात के बाद मदहोश सो रही थी। बेल की आवाज़ पर विस्या की आंख खुली। कोई काफ़ी देर से घंटी बजा रहा था। वक्फे वक्फे से घंटी बजाई जा रही थी। विरशन फौरन उठकर बैठ गई। फिर वो अपने जिस्म पर काली चादर डालकर दरवाजे से बाहर आ गई। बरामदे में खड़े होकर इसने बाहर का जायजा लिया। बरखा का दरवाज़ा बंद था। इसका मतलब है कि वो रात को जागी थी, अब पड़ सो रही थी।
پھر وہ خود ہی گیٹ کی طرف بڑھی۔ گیٹ کھولنے سے پہلے اس نے حسب معمول گیٹ کے خلا سے باہر جھانکا۔ اسے باہر کوئی نظر نہ آیا۔ تب اس نے زور سے پکار کر پوچھا، کون ہے؟ برکھا دیوی ہیں جی۔ برکھا سے باہر سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی۔ آپ کون؟ میں جی برکھا دیوی کے لیے سوغات لایا ہوں، وہ گیٹ کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ وہ تو سو رہی ہیں۔ ورشا نے کسی کو سامنے پا کر خلا سے باہر جھانکا۔ وہ ایک اونچے قد، گہرے سانولے رنگ اور مضبوط کاٹھی کا شخص تھا۔ اس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کالے چمڑے کا تھیلا لٹک رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، انہیں سونے دیں، آپ ان کی چیز لے لیں۔ اچھا، ایک منٹ ٹھہریں، میں گیٹ کھولتی ہوں، ورشا نے کہا اور پھر گیٹ کھول کر جھانکی۔ یہ برکھا دیوی کو دے دیں۔ اس نے چمڑے کا تھیلا آگے بڑھایا۔ ورشا نے تھیلا تھام لیا اور اس سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں ان کے لیے قیمتی چیز ہے۔ آپ کون ہیں؟ ورشا نے سوال کیا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میں بے نام ہوں۔ جب وہ تھیلا کھول کر دیکھیں گی تو سمجھ جائیں گی کہ یہ چیز کہاں سے آئی اور کس نے بیچی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی نظروں سے دور ہو گیا۔ ورشا نے فوراً گیٹ بند کر دیا۔ گیٹ بند کر کے اس نے چمڑے کے تھیلے میں جھانکا۔ تھیلا کافی گہرا تھا۔ اس کی تہہ میں کپڑے میں لپٹی کوئی گول سی چیز نظر آئی۔ پتہ نہیں اس میں کیا ہے، یہ ممی روز نت نئی چیزیں منگواتی رہتی ہیں، جانے یہ کہاں جا کر ٹھہرے گی اور کیا کر کے دم لے گی۔ ورشا کے لاشعور میں بچپن سے ہی اپنی ماں کے لیے نفرت موجود تھی، لیکن برکھا کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، اسی لیے وہ نفرت دبی رہتی تھی۔ جب برکھا کے رویے میں تبدیلی آتی یا وہ اس کی سائرانہ حرکتوں سے اکتاتی تو نفرت کی چنگاری آہستہ آہستہ سلگ اٹھتی۔ برکھا کے دروازے پر پہنچ کر اس نے آہستہ سے دستک دینا چاہی تو دروازہ تھوڑا سا اندر ہو گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ برکھا کچھ اس انداز سے سو رہی تھی کہ ورشا نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ واپس چلی جائے۔ پھر اس نے پانتی پڑا ہوا ہلکا سا کپڑا برکھا کے جسم پر ڈال دیا۔ تب فوراً ہی برکھا کی آنکھ کھل گئی۔ ورشا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر بڑی بے نیازی سے اپنے گرد کمبل لپیٹ لیا۔ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ یہ کیا ہے؟ اچانک برکھا کی نظر ورشا کے ہاتھ میں لٹکے چمڑے کے تھیلے پر پڑی۔ پتہ نہیں ممی، ورشا نے کہا، ایک شخص آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ برکھا نے جلدی سے وہ تھیلا لے لیا اور پھر اس نے تھیلے کے اندر جھانکا۔ بڑی احتیاط سے کپڑے میں لپٹی چیز تھیلے سے باہر نکال لی۔ کوئی گول سی چیز سفید کپڑے کی پٹیوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے ڈھونڈ کر پٹی کا سرا نکالا اور اس چیز کو بیڈ پر ڈال کر پٹی کھولنے لگی۔ وہ ایک ہی پٹی تھی اور اتنی لمبی تھی کہ برکھا کے بیڈ پر ایک اونچا ڈھیر بن گئی۔ پھر اس میں سے جو چیز برآمد ہوئی اسے دیکھ کر خوشی کے مارے برکھا کی چیخ نکل گئی، زندہ باد مہاراج، کالی دیوا کے بیٹے زندہ باد۔ ممی یہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑے جادوگر کا سر ہے ورشا، میں اب دیکھتی ہوں کہ میرا وار کیسے کارگر نہیں ہوتا۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک آ گئی اور چہرے سے خباثت ٹپکنے لگی۔ ایک بدبو کا بھپکا اس کے جسم سے پھوٹا جو ورشا کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ ورشا پھر وہاں نہ ٹھہر سکی۔ ناصر مرزا شام کو اپنے دفتر سے آ کر تھوڑی دیر آرام کی خاطر لیٹ گیا تھا۔ ابھی اس سے لیٹے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اچانک اس کی نظر روشن دان پر پڑی اور بھیانک چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ ناصر مرزا کی بیوی ساجدہ جو کچن میں چائے بنانے کی تیاریوں میں تھی، اپنے شوہر کی چیخ سنی تو اللہ رحم کہتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگی۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو ناصر مرزا کا حال دیکھ کر سہم گئی۔ ناصر مرزا جو اچھے تن و توش اور پروقار شخصیت کا مالک تھا، اس وقت بیڈ کے کونے پر کسی چوہے کی طرح دبکا بیٹھا تھا اور خوفزدہ آنکھوں سے روشن دان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ساجدہ نے فوراً روشن دان کی طرف دیکھا لیکن اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ کیا ہوا؟ ساجدہ ایک دم اپنے شوہر سے لپٹ کر بولی۔ وہ ناصر مرزا نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں روشن دان کی طرف اشارہ کیا۔ ساجدہ نے پھر روشن دان کی طرف دیکھا لیکن اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ وہاں کیا ہے ناصر؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ وہ مجھے مار دے گا۔ ناصر مرزا کی آواز کانپ رہی تھی خوف کے مارے۔ اللہ ناصر، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنے بہادر انسان اتنے ڈرپوک کیسے ہو گئے؟ ناصر وہاں کچھ نہیں ہے، میں ہوں آپ کے پاس، آپ ڈریں نہیں۔ ساجدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ساجدہ مجھے کمبل اڑا دو، وہ مجھے گھور رہا ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ ساجدہ نے بغیر کچھ کہے ناصر مرزا کے اوپر کمبل ڈال دیا، اسے چاروں طرف سے اچھی طرح سے ڈھک دیا۔ تب ناصر مرزا جو بیڈ کے کونے پر ڈرا سا بیٹھا تھا آہستہ آہستہ بیڈ پر نیم دراز ہوتا گیا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی اور وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔
سائدہ گھبرائی ہوئی کمرے سے نکلی، وہ سیدھی ناصر مرزا کی امی کے پاس پہنچی۔ وہ بھی عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ وہ ایک بزرگ خاتون تھی، نمازی پرہیزگار۔ انہوں نے جب ناصر مرزا کا حال سنا تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ فوراً چوکی سے اٹھی اور چپل پاؤں میں ڈال کر سائدہ کے ساتھ بولی۔ کمرے میں آ کر ناصر کی امی نے کمبل اتار کر ناصر مرزا کا چہرہ دیکھا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ امی نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے پکارا، ناصر بیٹے، ناصر۔ ناصر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی پیشانی تپ رہی تھی۔ سائدہ، اسے تو تیز بخار ہے، امی نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ امی کیا کروں؟ ڈاکٹر کو بلواؤں؟ ذاکر ہے گھر میں؟ جی امی۔ پھر اس کو کہہ دو۔ اتنے میں گھر میں موجود ہر فرد کو ناصر مرزا کے بارے میں پتہ چل گیا۔ سب آنن فانن اس کے کمرے میں اکٹھا ہو گئے۔ ان میں ناصر مرزا کا چھوٹا بھائی ذاکر مرزا بھی تھا۔ امی نے اسے فوراً ڈاکٹر کو لانے کے لیے دوڑایا۔ پڑوس میں ڈاکٹر کا کلینک تھا۔ کلینک ابھی بند تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ڈاکٹر گھر پر موجود تھا۔ ناصر مرزا کی طبیعت کی خرابی کا سن کر وہ فوراً اپنا بیگ اٹھا کر ذاکر کے ساتھ چلا آیا۔ اس نے ناصر مرزا کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ ناصر مرزا کو 105 درجے کا بخار تھا۔ اس پر غشی بدستور طاری تھی۔ ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگایا اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کی ہدایت کی اور نسخہ لکھ کر اور تسلی دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سائدہ نے اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنی شروع کی۔ انجیکشن اور ٹھنڈے پانی کی پٹیوں نے اپنا اثر دکھایا۔ اس کا بخار کم ہوا۔ غشی کی کیفیت میں افاقہ ہوا۔ اس نے کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھول دیں۔ اس نے پورے گھر کو اپنے بیڈ کے گرد موجود پایا۔ اس نے مسکرا کر سب کو دیکھا اور یہ ظاہر کرنا چاہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ناصر کیسے ہو؟ اس کی امی نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں امی، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، ناصر مرزا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سائدہ نے اسے فوراً دوائی کھلائی۔ ناصر مرزا نے دوا کھانے کے بعد کہا، سائدہ ذرا میرا چاقو مجھے دے دو، میرے بیگ میں ہوگا۔ اچھا ابھی لائی، سائدہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ امی نے ناصر مرزا سے پوچھا۔ تم کس چیز سے ڈر گئے تھے؟ کسی چیز سے نہیں، ناصر مرزا نے ہنستے ہوئے کہا۔ امی، سائدہ نے پتہ نہیں آپ کو کیا کہہ دیا۔ میں نے جو دیکھا اور سنا وہ امی سے کہا، اور کچھ نہیں۔ یہ لیجیے اپنا چاقو۔ سائدہ نے کمرے میں آ کر چاقو اس کی طرف بڑھایا۔ ناصر مرزا نے خاموشی سے چاقو اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنی تکیے کے نیچے رکھ لیا اور سائدہ سے مخاطب ہو کر بولا، سائدہ ایک کام کرو، ذرا سائل عمر کو فون کر دو۔ اس سے کہنا کہ رات کو عذرا کو لے کر ادھر آ جائے، کھانا یہیں کھا لے، اس کے علاوہ اس کو کچھ اور نہ بتانا۔ جی اچھا، سائدہ نے کہا اور فون کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سائدہ کے جاتے ہی اس کی حالت پھر بگڑنے لگی۔ اس نے اپنے جسم میں خوف کی سی لہر محسوس کی۔ خود بخود اس کی نظریں روشن دان کی طرف اٹھ گئی۔ وہ وہاں موجود تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ناصر مرزا کی گیگی بند گئی۔ ناصر مرزا نے تکیے کے نیچے رکھا اپنا چاقو نکالا، اسے جلدی سے کھولا۔ اس نے چاقو والا ہاتھ اٹھا کر کچھ کرنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ ایک دم بے جان ہو گیا۔ چاقو انگلیوں سے نکل گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے اور پھر اس نے کسی خوفزدہ بچے کی طرح اپنی امی کی گود میں منہ چھپا لیا۔ امی، کیا ہوا؟ کیا ہوا میرے بچے؟ وہ ایک دم گھبرا کر بولی۔ امی امی، وہ پھر آ گیا، مجھے بچا لے، وہ مجھے مار دے گا۔ ارے کون؟ وہ ہے وہ کمینہ، مجھے بتا تو، وہ کدھر ہے؟ ناصر مرزا نے اپنا چھپا ہوا منہ اپنی ماں کی گود سے اٹھایا اور خوف زدہ نظروں سے روشن دان کی طرف دیکھا۔ وہ امی، وہ ہے وہاں۔ بچوں تم لوگ یہاں چلو، یہاں سے۔ امی نے ناصر مرزا کے بچوں اور اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھا۔ امی کی ہدایت پر وہ فوراً چلے گئے۔ اب کمرے میں صرف ذاکر رہ گیا۔ چند لمحوں بعد سائدہ بھی آ گئی۔ کیا ہوا؟ پھر سے ویسی ہی کیفیت ہو گئی ہے، امی نے سائدہ کو بتایا۔ یا اللہ رحم، سائدہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ناصر مرزا کی امی نے روشن دان کی جانب دیکھا۔ وہاں انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، ناصر وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ امی ہے، آپ نہیں جانتی، وہ وہیں چھپا بیٹھا ہے۔ ناصر، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ذرا اپنے آپ کو سنبھالیں۔ سائدہ نے اس کی ہمت بندھانے کی کوشش کی۔ امی میرے اوپر کمبل ڈال دیں، ناصر مرزا بولا۔ سائدہ نے کمبل اٹھا کر ناصر مرزا کے اوپر ڈال دیا۔ ناصر مرزا کا سر ابھی امی کی گود میں تھا اور اس کے دونوں گھٹنے پیٹ سے لگے ہوئے تھے۔ وہ گٹی بنا بیٹھا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پاؤں کھلنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی اس پر غشی کی سی کیفیت طاری ہونے لگی اور وہ لمبے لمبے بے ترتیب سانس لینے لگا۔
7 بجے کے قریب ساحل عمر عذرا کو ساتھ لے کر آ پہنچا۔ ساجدہ نے ناصر مرزا کی ہدایت کے مطابق اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لہٰذا وہ بڑا خوش گھر میں داخل ہوا تھا۔ یہاں آ کر اسے گھر کا نقشہ ہی مختلف نظر آیا، جسے دیکھا اس کے چہرے پر پریشانی نظر آئی۔ جب وہ ناصر مرزا کے بیڈ روم میں داخل ہوا تو اس کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کو کانپ گیا۔ 2 ڈھائی گھنٹوں میں اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ وہ عجب انداز سے آنکھیں بند کیے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ ساجدہ اور امی نے ناصر مرزا کے بارے میں پوری کیفیت بتائی۔ سارا حال سن کر ساحل عمر نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا، پھر بولا، اوہ یہ تو بہت برا ہوا، اس کا جادو چل گیا۔ اب کیا ہوگا؟ امی گھبرا کر بولی، کسی عامل کو بلاؤ، اس جادو کا توڑ کرو۔ ساحل عمر نے ہاتھ پر بندی گھڑی پر نظر کی۔ 7:15 بج رہے تھے۔ اسے فوراً حافظ موسیٰ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ ان کے پاس چلا جائے۔ پتہ نہیں وہ رات کو ملنا پسند کریں گے یا نہیں، کیونکہ ناصر مرزا جب بھی ان کے پاس گیا دن کی روشنی میں یہ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ صبح تک انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ ناصر مرزا کو کچھ ہوش آ جائے تو وہ اس سے بھی اس مسئلے پر بات کرے۔ اس کی پیشانی گرم ہو چکی تھی۔ ساجدہ نے اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنا شروع کر دی تھی۔ پٹیاں رکھتے رکھتے اچانک ساجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی شوہر کی اس حالت پر بے اختیار رو پڑی۔ عذرا نے فوراً ساجدہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ پٹیاں رکھنے کا کام خود ساحل عمر نے سنبھال لیا۔ امی اسے پٹیاں بھگو بھگو کر دیتی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ناصر مرزا نے اچانک آنکھیں کھول دیں۔ کیسے ہو ناصر؟ ساحل عمر نے بہت محبت سے پوچھا۔ معاملہ بہت گڑبڑ ہے، تم صبح ہی حافظ موسیٰ کے پاس جاؤ، اس نے بلا تمہید ہدایت کی۔ وہ تو میں چلے جاؤں گا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہیں روشن دان پر کیا دکھائی دیتا ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ ناصر مرزا نے اسے وحشت بھری نظروں سے دیکھا، جس سے وہ کچھ بتاتے ہوئے ڈرتا ہو۔ ناصر گھبراؤ مت، پوری بات بتاؤ تاکہ میں حافظ موسیٰ کو تفصیل سے بتا سکوں، ساحل عمر نے کہا۔ وہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ ناصر مرزا کے چہرے پر اچانک کرب کے آثار دکھائی دینے لگے۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر کروٹیں لینے لگا۔ کیا ہوا؟ ساحل عمر نے اس کی بدلتی کیفیت دیکھتی پوچھا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی نوکیلے اور تیز ناخنوں سے میرا جسم چھیل رہا ہو۔ اوہ! اس نے کرا کر اپنے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ساحل عمر نے فوراً اس کی آستین کا بٹن کھول کر آستین بازو تک چڑھائی۔ تب اس پر عجیب انکشاف ہوا۔ اس کے بازو پر کھروچنے کے نشان تھے، جیسے کسی جانور نے پنجہ مارا ہو۔ اس کھروچے سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ پھر اس طرح کے نشانات بہت تیزی سے اس کے جسم کے ہر حصے پر نمودار ہوتے گئے۔ اس کا پورا جسم کھروچوں کے نشانات سے بھر گیا۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ ان کھروچوں میں سے سخت جلن ہو رہی تھی۔ ساحل، میرا چاقو پانی میں بھگو کر ان نشانات پر رکھو، ناصر مرزا نے بمشکل اسے ہدایت کی۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ناصر مرزا کی امی جس پانی میں پٹیاں بھگو بھگو کر ساحل عمر کو دے رہی تھی، وہ پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ ساحل عمر نے چاقو اٹھا کر پانی میں ڈالا اور بھیگا ہوا چاقو نشانات پر اس طرح پھیرا جیسے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہیں۔ نشانات پر چاقو پھیرتے ہی وہ فوراً معدوم ہونے لگے۔ تب ساحل عمر نے جلتی جلتی اس عمل کو دوسرے نشانات پر دہرانا شروع کیا۔ اس طرح اس نے منٹوں سیکنڈوں میں پورے بازو پر بنے پنجے کے نشانات کو مٹا دیا۔ ایک بازو چھوڑ کر ابھی ساحل عمر دوسرے پر بھیگا چاقو پھیر رہا تھا کہ پہلے بازو پر پھر سے وہ نشانات ابھرنے لگے۔ بس پھر یہی ہوتا رہا کہ وہ جلتی جلتی چاقو کے ذریعے ان کھروچوں کو مٹاتا اور پھر کچھ دیر کے بعد اسی جگہ نمودار ہو جاتے۔ ساحل عمر رات کے 12:30 بجے تک ناصر مرزا کے گھر رہا۔ جب تک وہ رہا یہی تماشا چلتا رہا۔ ناصر کی امی نے ساحل عمر کو زبردستی اپنے گھر بھیج دیا کہ خاصی رات ہو چکی تھی۔ پھر انہوں نے خود اس چاقو کو سنبھال لیا۔ حافظ موسیٰ اپنی لاٹھی دونوں ہاتھوں سے تھامے اس میں بنی آگ پر اپنی بے نور آنکھ رکھے بیٹھے تھے۔ ساحل عمر پانتی کی طرف بیٹھا انہیں بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ ناصر مرزا کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا چکا تھا۔ چند منٹوں کے بعد حافظ موسیٰ نے اپنی آنکھیں لاٹھی سے ہٹائیں اور پھر گردن اٹھائے اپنی بے نور آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر گویا ہوئی، اس مرتبہ سفلی والی نے بڑا پکا کام کیا ہے۔ ناصر مرزا کی زندگی شدید خطرے میں ہے۔ اس کے بچنے کے امکانات برائے نام ہیں۔ حافظ موسیٰ کی زبان سے ایسی مایوس کن بات سن کر ساحل عمر کے چھکے چھوٹ گئے۔ ناصر مرزا اس کا بہت پیارا دوست تھا۔ اس کی جدائی کے تصور سے ہی اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ حافظ صاحب ایسا نہ کہیں، آخر اس جادو کا کوئی توڑ تو ہوگا، مجھے بتائیں۔
اگر میرے کرنے کا کوئی عمل ہے تو میں کر گزروں گا، اگر آپ کے کرنے کا کوئی کام ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ان شیطانوں کے بیچ میں ہمیں تنہا نہ چھوڑیں۔ سائل عمر نے بڑی عاجزانہ درخواست کی۔ حافظ موسیٰ کچھ نہ بولے، سر جھکا کر لاٹھی پیشانی سے نکالی جیسے مراقبے میں چلے گئے ہوں۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور بولے، اب جاؤ، شام کو 4 بجے میرے پاس آنا، اللہ اپنا فضل کرے گا۔ حافظ موسیٰ کی بات سن کر اسے ایک آس بندی، ایک امید کی کرن دکھائی دی۔ بہت بہتر، سائل عمر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا اور ان کے گھر سے چلا آیا۔ ورشا ابھی کچن میں جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور برکھا اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجی تھی۔ اگر برکھا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ بھی ہوتی تب بھی ورشا اس کے ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے دیکھ کر اندازہ لگا لیتی کہ اس کی ماں آج بہت خوش ہے۔ آج میری ممی بہت خوش نظر آ رہی ہیں، خیر تو ہے؟ ورشا نے اپنی ماں کو ترچھی نظروں سے دیکھتی ہوئی کہا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر بیڈ پر رکھ دی۔ ہاں میری جان، آج میں بہت خوش ہوں۔ ناصر مرزا کو تو میں نے ٹھکانے لگا دیا، وہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ کیا وہ مر گیا؟ ورشا نے پوچھا۔ مرا تو نہیں، لیکن میں نے اس کی موت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اس کی موت یقینی ہے، بس چند گھنٹوں کا معاملہ ہے، برکھا نے بہت خوش ہو کر بتایا۔ اس کے بعد سائل عمر کا نمبر ہے۔ ورشا، آج کی رات بہت اہم ہے، یہ فیصلے کی رات ہے۔ ناشتے کے بعد میں منتر والے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ آج رات ٹھیک 12 بجے میرا عمل پورا ہو جائے گا۔ عمل پورا ہوتی ہی اس مہان جادوگر رائن کی کھوپڑی حرکت میں آ جائے گی۔ 12:05 پر سائل عمر جہاں بھی ہوگا میرے اس وار سے بچ نہیں سکے گا۔ میں اس کے اندر آگ لگا دوں گی، وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر گھر سے باہر نکل آئے گا، اس کا دماغ الٹ جائے گا، اس کی آنکھوں سے ہر پہچان مٹ جائے گی، اس کے دماغ سے ہر یاد مٹ جائے گی۔ بس ایک آگ ہوگی جو اس کے بدن میں لگی ہوگی۔ وہ سڑکوں پر بے لباس چیختا پھرے گا، وہ یہاں بھی آئے گا، میں اور تم اس کا تماشا دیکھیں گے۔ 13 دن تک اس کی یہی حالت رہے گی۔ پھر 13ویں دن وہ سمندر کی طرف رخ کرے گا، اس کے اندر کی آگ کو صرف سمندر بجھا سکے گا، اور جب وہ سمندر میں دور تک چلا جائے گا تو سمندر کی ایک بڑی لہر اسے اپنے ساتھ بہا لے جائے گی۔ اس کے اندر کی آگ تو بجھ جائے گی، لیکن ساتھ ہی اس کی زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ وہ مر جائے گا، وہ مر جائے گا، ہا ہا ہا۔ ممی چائے پیو؟ ورشا نے اس کی طرف چائے سے بھرا کپ بڑھاتے ہوئے کہا۔ لا، برکھا نے اپنا ہاتھ بڑھایا، چائے پلا، شراب پلا یا خون پلا، جو تیری مرضی آئے پلا، آج میں بہت خوش ہوں۔ اور ہاں، اچانک برکھا کو کچھ یاد آیا۔ ورشا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی ممی، ذرا میرا خیال رکھنا، دروازہ کھلا ہوگا، ادھر کا چکر لگاتی رہنا، شاید مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے، برکھا نے ہدایت کی۔ اچھا ممی، ٹھیک ہے، ورشا نے فرمانبرداری سے کہا۔ پھر جب برکھا ناشتے کے خالی برتن لے کر چلی گئی تو ورشا کے دل کو جیسے کسی نے جکڑ لیا۔ اس کے دل پر اداسی کے بادل چھا گئے۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بیڈ پر لیٹنے کے لیے واپس پلٹی تو اس نے بیڈ پر اپنے نانا کالی داس کو بیٹھے دیکھا۔ وہ بڑی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کالی داس متعدد بار اس کے سامنے ظاہر ہو چکا تھا، اس سے باتیں کر چکا تھا، اس سے بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ نانا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ اس نے جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوگا، یہ عمل بہت خطرناک ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں۔ کالی داس نے اسے مزید مایوس کر دیا۔ نانا، وہ میرے سائل عمر کو مار دے گی۔ تو مار دے، تجھے کیا پریشانی ہے؟ نانا، آپ نہیں جانتے، میں سائل عمر سے محبت کرتی ہوں، میں اسے نہیں مرنے دوں گی، چاہے کچھ ہو جائے۔ ورشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اوہ، بالآخر تم بھی برکھا ہی نکلی۔ کالی داس نے اسے ہوسیلی نگاہوں سے دیکھا۔